ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ بعض لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سننے کے بعد اپنی انگلیاں چومتے ہیں، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ فرض ہے، لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے اس کے لیے جو ہے آپ جو ہے نبی کے نام آنے پر جو ہے اپنی جو ہے انگلی میں بوسہ دیں یا انگوٹھے کی انگلی میں بوسہ دیں۔ یہ جو کام جو لوگ کرتے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں یہ آپ نیکی کے لیے کرتے ہیں؟ اگر نیکی کے لیے کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ زیادہ رکھتے ہیں یا صحابہ کرام زیادہ رکھتے تھے؟ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ نبی کے نام وہ بھی سنتے تھے، تو جب سنتے تو کیا وہ بوسہ دیتے تھے اپنی انگلیوں میں؟ اگر نہیں دیتے تھے تو یہ آپ کے لیے دینا جائز نہیں ہے، اور اگر وہ دیتے تھے آپ ثابت کر سکتے ہیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ آذان میں جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو انگوٹھے چومنے چاہیے نہیں، مؤذن کا منہ چومنا چاہیے جہاں سے حضور کا نام نکلا ہے۔ تمہارے انگوٹھے سے کچھ نکلا ہے کہ چوم رہے ہو؟ اس قدر جہالت کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ میرے نبی کے نام نہ چومو تو تیرے باپ کے نام چوموں گے؟ رسول پاک صاحب الاولاق میرا نبی کا نام نامی اسم گرامی مقدس مبارک نام اذان و اقامت میں توائے مقامات ممنوعہ جہاں کہیں دین و رات میں مسلمان میں سے کسی بندہ خدا نے امت مصطفیٰ نے مصطفیٰ کے نام سن کر اگر اپنی انگشتان شہادت کی اندرونی جانب سے یا دونوں ہاتھ کی انگوٹھے کی چوم کر اپنی آنکھ میں لگائے تو آپ جتنے حضرات سامعین یہاں موجود و حاضر ہیں دل کھل کے جی بھر کے کان کھل کے یہ بات اچھی طرح سن لے، جہن نشین کر لے۔ میرے مصطفیٰ کی نام نامی مقدس نام سن کر بطور اظہار محبت کی نعتیں اپنی انگوٹھے یا اپنی انگشتان شہادت کی اندرونی جانب چوم کر آنکھ میں لگائے۔ قرآن سننا کی روشنی میں اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، بلکہ مصطفیٰ کے نام سن کر اس میں بوسہ دے کر آنکھ میں لگانا یہ تقوی کی علامت ہے، محبت مصطفیٰ کی نشاندہی ہے۔ سن لیے، ہم نہیں کہہ رہا ہے یہ فرض ہے، ہم نہیں کہہ رہا ہے یہ واجب ہے، ہم نہیں کہہ رہا ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ہر دور میں ہر زمان میں جتنے مفسرین آئے ہیں، جتنے محدثین گزرے ہیں، جتنے کاتبین مؤلفین مصنفین اپنے اپنی کتاب لکھے ہوئے ہیں، سب نے یہ بات ذکر کیا گیا ہے مصطفیٰ کی نام مبارک سن کر عاشق رسول نے، امت مصطفیٰ نے، بندہ خدا نے، مومن و مسلمان میں سے اگر کسی نے مقامات ممنوعہ کی سوا جہاں کہیں میرے نبی کے نام سن کر بطور محبت چوم کے انگوٹھے آنکھ میں لگائے، اللہ کی عزت کی قسم یہ مستحب ہے، یہ مندوب ہے، یہ مستحسن ہے، یہ باعث ثواب اجر عظیم ہے۔ ایک بات اس محفل سے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے، کان کھل کے سن لینا چاہیے، عقیدہ اگر غلط ہو درست کرنا چاہیے۔ کیا اس ٹاپک میں، اس موضوع پر، اس بات پر، اس امر پر بہت سارے حضرات ہیں دلیل مانگتے ہیں، بھائی اس کا دلیل کیا ہے؟ میں محبت رسول کی ساتھ یہ بات یقیناً کہہ رہا ہوں، آپ سن لیں۔ امام دیلمی اپنی کتاب مسند الفردوس بماسور الخطاب میں اس کو اچھی طرح بیان کیا ہے۔ امام الحرمین حافظ الحدیث ملا علی القاری الحنفی نے اپنی کتاب الموضوعۃ الکبریٰ میں یعنی الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ میں اس کا تفصیل بیان کیا ہے۔ آپ سنیے، علامہ شمس الدین ابن عبد الرحمن السخاوی
جو علامہ امام ابن حجر اسقلانی کی شاگرد ہے. امام سخاوی آپ نے لکھی ہوئی کتاب المقاصد الحسنہ فی بیان کثیر من الحدیث المشتہر علی الالسنہ میں اس کا خوب ذکر کیا ہے. آخر میں اس نے فتویٰ و فیصلہ دیا ہے. آگے چلیے، حضرت علامہ ابو العباس احمد بن ابو بکر الرداد الیمنی الصوفی اپنی کتاب موجبات الرحمہ و عزائم المغفرہ میں اس کو ذکر کیا ہے. علامہ امام شمس الدین القاہستانی اپنی کتاب جامع الرموز میں اس کو درج کیا ہے. علامہ امام عبدالعلی برجندی شرح نقایہ میں اس کو ذکر کیا ہے. علامہ فضل اللہ بن محمد بن ایوب السہروردی اپنی کتاب فتوائے صوفیہ میں اس کو خوب انداز میں ذکر کیا ہے. علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد السعدی اس اپنی کتاب کنز العباد میں اس کو درج کیا ہے. علامہ ابن حجر مکی قرۃ العینین میں اس مسئلہ کو اچھا انداز میں بیان کیا ہے. علامہ جمال ابن عبداللہ عمر المکی مجموع الفتاوی میں اس کو مالا ہوا مالا ذکر کیا ہے. علامہ ابو طالب المکی قوت القلوب فی معاملت المحبوب میں اس کو ذکر کیا ہے. حنفی مذہب کی فقہ کی اعلیٰ تر کتاب علامہ امین الدین بن عابدین الشامی جس کو فتوی شامی میں معروف و مشہور ہے، اس فتوی شامی میں علامہ امام ابن عابدین شامی اس کو ذکر کیا. آخر میں مستحب فتویٰ دیا ہے. علامہ امام طہطاوی حاشیۃ الطہطاوی علی شرح مراکل الفلاح شرح نور النظام میں اس کو ذکر کیا. آخر میں اس نے لکھا ہے یعمل فی الفضائل بہذا الحدیث، اس حدیث پر فضائل اعمال کے باب میں عمل کرنا روا ہے. ایسا ہی علامہ شمس الدین السخاوی اس بیان کو خضر علیہ السلام کی طرف سے بیان کیا ہے. علامہ شمس الدین السخاوی حضرت محمد بن سعید فقی سعید الخولانی کی حوالہ سے بیان کیا ہے. علامہ شمس الدین السخاوی خطیب مدینہ منورہ محمد بن صالح المدنی کی روایت سے بیان کیا ہے. علامہ شمس الدین السخاوی اس مسئلہ کو امام طاووس سے لایا ہے، بیان کیا ہے. اسی طرح ہر دور میں ہر زمانہ میں جتنے محدثین، جتنے مفسرین، جتنے محققین، جتنے سلف صالحین، بزرگان ائمہ اہل سنت، بزرگان مفکرین دین و ملت آیا ہے، آ رہا ہے، موجود ہے، جن کی قلم کو اللہ نے محبت رسول عربی کے لیے شرح الصدور کیا. انہوں نے کہاں اپنے اپنی دور کی زمانہ کی امت کو کتاب میں درج کیا، خطابت میں خطبہ دیا، لیکچر دیا، بیان کیا. مصطفیٰ کی نام نامی، اسم گرامی، مقدس نام کو مبارک رسول کی مقامات ممنوعہ کے سوا جہاں جہاں آپ کو ملیں گے، آپ اپنی انگشتان شہادت کی اندرونی جانب کو چوم کر، انگوٹھے کو چوم کر اگر آنکھ میں لگائے تو جان لو بدعت نہیں ہے، شرک نہیں ہے، حرام نہیں ہے، واللہ ناجائز نہیں ہے. ازرو یہ بیانات، ازرو یہ توجیحات، ازرو یہ تفسیرات، ازرو یہ تعویلات محدثین کرام، ازرو یہ قرآن و سنہ، یہ بے شک مستحب اور مستحسن ہے، باعث حاضر عظیم ہے. جڑ جڑ کے سبحان اللہ کہہ دیجئے. میرے نبی کے نام نہ چومو تو تیرے باپ کے نام چوموں گے. بعض حضرات اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو بدعت ہے. میں کہہ رہا ہوں اگر بدعت تو بتائیے بدعت اعتقاد ہے یا عملی، بدعت سیئہ ہے یا حسنہ، بدعت محرمہ ہے یا جائزہ، بدعت واجبہ ہے یا مندوبہ، بدعت شرعی ہے یا لغوی، کس قسم کا بدعت ہے؟ جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے وہ مور پھر کے پھر کہہ رہا ہے. آپ جس حدیث کی ناطے اس عمل کو آپ بجا لے رہا ہے یہ حدیث ضعیف ہے. میں کہہ رہا ہوں اگر حدیث ضعیف بھی ہے فضائل اعمال کی باب میں ضعیف حدیث بالاتفاق قابل قبول قابل حجت ہے. علامہ امام نبوی جس نے مسلم شریف کی شرح کیا، اس کی ایک مشہور کتاب کتاب الاذکار صفحہ 16 آپ اٹھا کر دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے. وَيَجُوزُ وَيُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ بالحدیث الضعیف فی الفضائل والترغیب والترہیب ما لم یکن موضوعا واما الاحکام کالحلال والحرام والبیع والنکاح والطلاق فلا يجوز العمل فیہ الا بالحدیث الصحیح او الحسن. امام نبوی علیہ الرحمہ کھول کے بیان کیا. آپ دیکھ لیجئے اگر جی چاہے کہ اگر بات فضائل عمل کا ہو، اگر بات رقائق کا ہو، اگر بات قصائص کا ہو، اگر بات ترغیب کا ہو،
اگر بات ترہیب کا ہو، اگر بات زہد و تقوی و ورا کا ہو، تو اس میں اگر حدیث آئے، حدیث اگر سندن و متن ضعیف بھی ہو، تو جب تک یہ موضوع نہ ہوگا اس حدیث پر عمل کرنا یجوز و یستحب، بالکل جائز اور مستحب ہے۔ اگر بات حلال حرام کا ہو، اگر بات نکاح بیع و طلاق کا ہو، اگر بات عقیدہ کا ہو، تو اس کی باب میں حدیث صحیح یا حدیث حسن لینا چاہیے، لینا ضروری ہے۔ اس میں حدیث ضعیف قابل قبول، قابل حجت نہیں ہوگا۔ اس باب میں شافعی مذہب کی کتاب اعانۃ الطالبین علی حل الفاظ فتح المبین، مالکی مذہب کی کتاب کفایت الطالب الربانی لرسالت ابن ابی زید القیروانی، آپ اس کو اٹھا کر دیکھیے۔ جتنے کتاب موجود ہے فقہ حنفی میں، ہر کتاب میں، یہاں تک کہ عبدالحی لقنوی، اس نے اپنی فتویٰ کا کتاب فتویٰ عبدالحی لقنوی میں کسی نے سوال کیا، رسول پاک کے نام آذان اقامت میں سن کر اپنی انگشتان شہادت یا تو انگوٹھے چوم کر آنکھ میں لگانے کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ اس نے کہا مستحب ہے۔ فضائل شعبان میں اس نے لکھا ہے کہ جہالت بعض الرواة لا یقتضی ان یکون الحدیث موضوعا فینبغی ان یحکم علیہ بالضعیف۔ اگر کسی حدیث کی سند میں جہالت ہو، راوی مجہول ہو، منکر ہو، مرسل ہو، مقطوع سند ہو، وہ حدیث موضوع نہیں ہو سکتا، غایت ہو میکسیمم یہ حدیث بالآخر ضعیف ہو سکتا ہے۔ تو ضعیف حدیث پر فضائل عمل کی باب میں عمل کرنا اجماع امت سے مستحب ثابت ہوتا ہے۔ بھائی کتاب کھول کے دیکھ لینا، محدثین کرام نے، مفسرین کرام نے، ائمہ جرح تعدیل نے کتاب میں کیا کیا لکھا۔ نتائج الافکار فی تخریج احادیث الاذکار میں علامہ ابن حجر العسقلانی، علامہ محمد ابن امین الحاج الحلبی الحنفی، اس نے حلیت المحلی و بغیت المہتدی شرح منیت المصلی گنیت المبتدی یعنی الحلیہ شرح المنیہ میں کیا لکھا ہے؟ امام اعلی حضرت مجدد دین ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تکبیر علی بہمین، میں نے میرے نبی کی نام سن کر اپنی انگشتان شہادت یا انگوٹھے چوم کر آنکھ میں لگانے میں 2 رسالہ لکھا ہے۔ کتنے رسالہ؟ 2 رسالہ۔ ایک ہے منیر العینین فی حکم تقبیل الابہمین، دیگر ہے نہج السلامہ فی حکم تقبیل الابہمین عند الاقامہ۔ جامع المزمرہ شرح القدری اٹھا کر دیکھیے، صلاۃ مسعودی کتاب اٹھا کر دیکھیے۔ ہم نے جتنے کتاب کا نام آپ کے سامنے بیان کیا ہے، ہر کتاب میں یہ بات اچھا طرح واضح طور پر یہ بات کھل کے بیان کی گئی ہے کہ میرے نبی کے نام سن کر ادباً محبتاً تعظیماً اگر کسی نے چوم کے آنکھ میں لگائے، یہ تیرے دل کا تقوی ہے، اس کا دل کا تقوی ہے، محبت رسول کی علامت و نشاندہی ہے۔ ارے جس نام کو اللہ رب العزت نے سارے کائنات پیدا کرنے کی بہت پہلے اللہ رب العزت نے جنت کی قوائم میں، عرش کی قوائم میں اللہ رب العزت لا الہ الا اللہ کی ساتھ محمد رسول اللہ کو جس خدا نے جوڑا ہے، تیرا کتنی جرأت ہے اس نام کو سوال کیا گیا ہے میرے باری تعالیٰ، اتنی دنیا میں اتنے سارے نام رہتے ہوئے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کو تیرے نام سے کیوں جوڑا؟ اللہ نے جواب دیا، حدیث گواہ ہے، اللہ نے کہا وَهُوَ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ، جس کا نام میں نے میرے نام کے ساتھ جڑا۔ آپ جانتے نہیں میرا سارے مخلوقات میں اس نبی آخر زمان کا نام احمد اور محمد میں خدا کے پاس زیادہ بہتر بدتر اعلیٰ سب سے محبت ہے۔ آپ کو سوال کریں گے بھائی یہ حدیث سے سندن ضعیف ہے، بہت محدث حضرات کرام یہ بھی کہتا ہے کہ یہ حدیث لا اصل لہ۔ علامہ شمس الدین ابن عبد الرحمن السخوی المقاصد الحسنہ میں آپ اٹھا کر دیکھیے کیا لکھا ہے، اس نے لکھا ہے لا یصح فی المرفوع من کل ھذا الشیء، اس باب میں جتنا حدیث مرویات ہے کسی حدیث سندن صحیح نہیں۔ آخر میں اس نے لکھا ہے لا یصح فی المرفوع لا یقال انہ موضوع غایت امرہ انہ ضعیف لا یصح فی المرفوع۔ بات سن کر کسی محدثین نے، کسی مفسرین نے جس کی دل میں اصول حدیث کے رتی برابر
علم ہے، اس نے زندگی بھر کسی نے نہیں کہا نہیں لکھا ہے. لا یسیء فی المرحوم، اس طرح عبارت سے یہ حدیث موضوع یہ نہیں لکھا. علامہ ملا علی قاری نے اس نے بھی الموضوعۃ الکبریٰ میں، شمس الدین السخاوی اپنی کتاب فتح المغیث شرح الفیۃ الحدیث میں، علامہ شمس الحق عظیم آبادی اپنی کتاب گنیت الالمعی میں، سارا محدثین کرام نے، ملا علی قاری نے اپنی کتاب مرکات میں یہ لکھا ہے. عالم کی کلاس میں، فاضل کلاس میں نور الانوار ایک کتاب پڑھا جاتا ہے نا، نور الانوار، آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں علامہ ملا جوان کیا لکھتا ہے، کیا لکھا ہے؟ تعامل الناس ملحق بالاجماع. انسان مسلمان مومن جو کام زندگی میں ہر دور میں کر کے آ رہا ہے، تعامل الناس ملحق بالاجماع، یہ ایک قسم کی اجماع کا طرح ہے. آپ اٹھا کر دیکھیے علامہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ، اس نے یہ بات کہہ رہا ہے، اذا ثبت رفعه الى الصدیق فیکفی العمل به بقوله صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ. رواہ ابو داؤد والترمذی. رابیس حضرت ارباز بن ساریہ، میرے نبی کہہ رہا ہے میرے انتقال کے بعد، وصال کے بعد ایک زمانہ ایسے آئے گا اب بہت سارے اختلاف آسمان و زمین کے درمیان میں، تحت آسمان خدا میں آپ دیکھیں گے جب اختلاف سارے دنیا میں جا بجا ہوں گے تو آپ پر واجب ہے میرے خلفائے راشدین کو سنت کو مضبوط سے تھامنا، اس کو مضبوط سے پکڑنا. تو میرے خلفائے راشدین میں پہلے خلیفہ صدیق اکبر ہے. حضرت رسول عربی مدینہ منورہ مسجد نبوی میں تشریف لایا ہے، حضرت بلال حبشی نے اذان دے رہا ہے. آپ تفسیر روح البیان اٹھا کے دیکھیے، تفسیر جلالین ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت کی ماتحت آپ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. لکھا ہے حضرت صدیق اکبر اذان میں جب آتے آتے اشہد ان محمد رسول اللہ پہلے بار آیا، حضرت صدیق اکبر خلیفۃ الرسول نے اپنی انگشتان شہادت کو یا تو انگوٹھے کو اٹھا کر چوم کر آنکھ میں لگایا، اذان کی جواب دیا، پھر کہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. دوبارہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ آیا، حضرت صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھے کو، انگلی کو چوم کر آنکھ میں لگایا، اذان کا جواب دیا، پھر کہا قرۃ عین بک یا رسول اللہ ہے. پھر یہ دعا پڑھا ہے اللہم متعنی بالسمع والبصر. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا قائد له الى الجنہ. مصطفیٰ نے کہا من فعل مثل ما فعل خلیلی حلت له وفی روایت حلت علیہ شفاعتی. آئے ابو بکر تجھے یہ کس نے سکھایا؟ کہاں میرے آقا مولا آپ کی محبت نے، آپ کی ادب نے، آپ کے احترام نے، آپ کی وجود نے، آپ کی عظمت نے، آپ کی نبوت کی عظمت نے، اونچا مقام نے، جو میں نے دیکھا اس نے مجھے سکھایا. حضور آپ کی نعت سن کر میں نے چوم کر آنکھ میں لگایا. مصطفیٰ بدعت نہیں کہا، شرک نہیں کہا، ناروا نہیں کہا، ناقابل نہیں کہا، مردود نہیں کہا، ریجیکٹڈ نہیں کہا. کہاں من فعل مثل ما فعل خلیلی حلت له شفاعتی. اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھ جیسے قیامت تک میرے امت میں سے جو یہ کام کریں گے میرے شفاعت اس کے لیے حلال ہے.